پاک ہفتہ، پاشکا کا اتوار۔ پاک ہفتہ، کھجوروں کا اتوار۔ پاک جمعرات، پاک جمعہ، پاک ہفتہ، پاشکا کا اتوار۔ پاک ہفتے کے دوران یسوع کی زندگی کے اہم ترین واقعات کا بیان۔ یہ ہفتہ ہم مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے، یہاں تک کہ ہم اسے مقدس ہفتہ یا پاک ہفتہ کہتے ہیں، جس میں پاک جمعرات، پاک جمعہ اور پاک ہفتہ ہے۔ یہ ہفتہ اتنی اہمیت کیوں رکھتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں یسوع کی زندگی کے آخری مراحل پر غور کیا جاتا ہے۔ پاشکا کا اتوار، عید قیامت، یعنی یسوع مسیح کا جی اٹھنا۔ یہ واقعہ یسوع کی زندگی کا سب سے خوبصورت، اعلیٰ اور بلند ترین لمحہ ہے، اس لیے کہ سب کچھ اس کی موت کے ساتھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ یسوع جی اٹھتا ہے، وہ زندہ ہے۔ پاشکا میں ہم یہی مناتے ہیں، اس لیے یہودیوں کی پاشکا اور مسیحیوں کی پاشکا میں فرق یہی ہے۔ یہودی پاشکا پر مصر سے آزادی یعنی غلامی سے آزادی مناتے ہیں، اور ہم مسیحی پاشکا میں یاد کرتے ہیں کہ یسوع ہمیں گناہ سے آزاد کرتا ہے، ہمیں نئی زندگی بخشتا ہے جو محبت سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یسوع جسم کے ساتھ بھی جی اٹھا تھا؟ آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ جی اٹھے یسوع کو اچھی طرح سمجھیں کہ یہ کیا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہفتے کا پہلا دن، جسے ہم مسیحیوں نے اتوار کا نام دیا ہے، جس کے معنی ہے خداوند کا دن۔ مریم مجدلی نے قبر پر جا کر دیکھا کہ قبر خالی ہے، لیکن اس وقت وہ سمجھ نہ سکی کہ کیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ کسی نے یسوع کی لاش کو چرا لیا ہے، اس لیے وہ دوڑ کر شاگردوں کے پاس جا کر انہیں بتاتی ہے کہ اس نے کیا دیکھا۔ تب پطرس اور یوحنا قبر کی طرف دوڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سچ مچ قبر خالی ہے۔ ذرا دھیان کریں کہ یہاں انجیل ایک نہایت خوبصورت واقعہ بتاتی ہے کہ یوحنا قبر کے اندر گیا اور دیکھ کر یقین کیا، یعنی اس بات پر یقین کیا جو یسوع نے انہیں کہی تھی۔ اور در حقیقت قبر میں بے ترتیبی نہیں تھی، نہ ہی چوری کا کوئی نشان تھا، کیونکہ اگر یسوع کے بدن کو چرا لے جاتے تو توڑ پھوڑ ضرور ہوتی۔ وہ کپڑے جن میں یسوع کے بدن کو لپیٹا گیا تھا، وہ وہیں ترتیب سے پڑے تھے، تہ لگی ہوئی تھی۔ لیکن یسوع کے شاگرد اچھی طرح نہیں جانتے تھے کہ جی اٹھنا کیا ہے، اور انجیل میں بھی نہیں لکھا کہ یسوع کس طرح دوبارہ زندہ ہوا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیسے اسے سمجھ سکے؟ جی اٹھے یسوع کے ساتھ رہنے کا تجربہ کرنے کے بعد وہ سمجھ گئے۔ ایک دن رسول بالا خانے میں جمع تھے، اور اگرچہ دروازے بند تھے، اچانک یسوع اندر آ گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سب کتنے پریشان ہوئے اور گھبرا گئے۔ انہوں نے سوچا یہ کوئی روح ہے، اور ان سے مخاطب ہو کر یسوع نے کہا، تم کیوں شک کرتے ہو؟ میں ہی ہوں۔ روح کی تو گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا تم مجھے دیکھتے ہو، مجھے کھانے کو کچھ دو۔ رسولوں نے حقیقی طور پر حیران کر دینے والے تجربے کیے۔ یسوع سچ مچ ان کے ساتھ تھا، اپنے جسم کے ساتھ زندہ تھا۔
खाना खाता था, बहुत सी बातें समझाता था, इसलिए कि वो जिस्म के साथ जिंदा हो गया था। लेकिन उसका ये जिस्म पहले से फ़र्क था। मसलन दरवाजे बंद होने के बावजूद भी वो गुजर जाता था, इसलिए रसूल फ़ौरन उसे पहचानते नहीं थे। इससे हम समझते हैं कि जी उठने के बाद हम कैसे होंगे। हमारा जिस्म भी उसके जिस्म की तरह होगा। यीशु 40 दिन तक शागिर्दों के साथ रहा और आप जानते हैं कि बाद में खुदा बाप के पास वापस चला गया। लेकिन उसने रूहुल कुदुस भेजने का वादा किया जो उनको पेंतिकोस्त के बाद मिला, यानी नज़ूले रूहुल कुदुस के दिन के बाद। उस दिन के बाद यीशु हमेशा हमारे दरमियान होगा, अगरचे फ़र्क तरीके से, लेकिन हकीकी तौर पर, क्योंकि उसने कहा था कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज़ तुम्हारे साथ हूँ। और यीशु किस तरह हाजिर है? हम जानते हैं कि उसने कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में मुत्तहिद हैं, वहाँ मैं उनके दरमियान हूँ। यीशु पाक यूकरिस्ट में हाजिर है, क्योंकि उसने कहा है कि ये लो और खाओ, ये मेरा बदन है। यीशु अपने कलाम में हाजिर है। आज यीशु के साथ हमेशा मिलने का एक शानदार तरीका ये है कि हम पाक मांस की कुर्बानी में शामिल हों। पाक मांस की कुर्बानी में शामिल होते हुए हम उससे मिलते हैं। पाक मांस की कुर्बानी के मानी क्या हैं? पहले हमने कहा कि इतवार के मानी है खुदावंद का दिन। अब हर इतवार हम यीशु की मौत और जी उठना मनाते हैं, इसलिए हम उससे मिलने के लिए जाते रहें। लेकिन ये सिर्फ माजी की एक यादगार नहीं है, क्योंकि यीशु पाक यूकरिस्ट में सचमुच हाजिर है। इसलिए अगर हम पाक यूकरिस्ट से खुराक हासिल करते रहें, यानी यीशु को अपने अंदर लेते हैं, तो क्या होता है? वो हमें अपनी मानिंद बना देता है, यानी एक और यीशु। बस इस तरह वो हमें ज़्यादा ताकत और हौसला देता है ताकि हम प्यार कर सकें, और ख़ास तौर पर वो हमें ताकत देता है ताकि हम हमेशा उसकी तरह जी उठें, हमेशा नई ज़िंदगी में रहें। इस तरह हर रोज़ पाशका की ईद हो सकती है। Don't be afraid. I am with you every day.